نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق علیہ. محترم بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی محنت و مزدوری کرتے تھے. یعنی صحابہ اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب صدقے کا حکم نازل کیا تو اس وقت ہماری غربت کی حالت یہ تھی کہ ہم مزدوری کرتے تھے، پیٹھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے. تو پیٹھوں پر بوجھ اٹھانے کے باوجود بھی ہم لا کر صدقہ کرتے تھے، محنت و مزدوری کرتے ہیں بول کر اللہ تعالیٰ صدقے کی آیت اس وقت نازل کیوں کیا، ہمارے پاس تو پیسے کم ہیں نا، ہم کیا کریں. ایسا نہیں سوچے صحابہ، جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے تھے. بس ایک آدمی آیا، بہت ساری چیز کا صدقہ کیا. پیٹھوں پر مزدوری کرنے کے باوجود بھی ایک صحابی آئے، آ کر جو ہے اپنے پاس جو کچھ تھا اس میں سے بہت سارا مال صدقہ کیے. منافق تو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے مدنی زندگی میں. تو منافق کہنے لگے یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. اور ایک دوسرا آدمی آیا، یعنی دوسرے صحابی آئے، وہ ایک سا کھجور لا کر اللہ کے راستے میں دے دیے. ایک سا 2.5 کلو، ایک سا کھجور بولے تو 2.5 کلو کھجور اللہ کے راستے میں دے دیے. منافق فوراً کہنے لگے یہ 2.5 کلو کھجور سے کیا ہوتا، اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، ایسا بولنے لگے. یعنی منافقوں کا کام تانے دینا. وہ کرتے کچھ بھی نہیں تھے، دوسروں کو تانے دیتے تھے، مسلمانوں کو تانے دیتے تھے. تو اس موقع پر اللہ نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے آیت کو اتار دیا: الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. تو اللہ نے یہ آیت کو اتارا، وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یعنی اللہ نے مومنوں کو یہاں پر اللہ نے منافقوں کو یہاں پر دھتکارا کہ منافق مومنوں کے خلاف بولتے ہیں. مومن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کے خلاف میں منافق بولتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے لیے دیتا ہے، یہ 2.5 کلو کھجور سے کیا ہوگا، ایسا منافق بولتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا، منافقوں کو دھتکار دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ مومن ہیں، اصل میں وہ دکھاوے کے لیے نہیں دیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان کے دل میں جنت کی خواہش ہے، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں بول کے اللہ نے منافقوں کو دھتکارا. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے محترم بھائیوں کہ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کے راستے میں کم دیا تو کیا ہوگا، کہ نہیں، تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی دو، اللہ تمہارے دل کی نیت کو دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے دل کے ارادے کو دیکھنے والا ہے. صدقہ اللہ کے راستے میں دینا بولے تو بہت دینا ضروری نہیں. اللہ اگر آپ کو طاقت دیا ہے، آپ پیسے والے ہیں تو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے اتنا دو. لیکن آپ غریب ہیں تو اس میں بھی آپ سے جو ہو سکے، کم پیسے رہو کوئی مشکل نہیں، ایک 10 روپے 20 روپے اللہ کے پاس اس کی بھی قدر ہوتی ہے. نیت صاف ہونا چاہیے.
نیت اچھی نہیں ہے 1,00,000 روپے دیو کچھ بھی فائدہ نہیں، نیت اچھی ہے 1 روپیہ دیو وہ 1,00,000 سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں چھوٹا دیا تو کیا ہوتا کہ نہیں، آپ کے چھوٹے سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا آپ کو بڑی ثواب دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں اتنا کم دیا تو کیا ہوتا کہ میرے پاس تو کم ہے نا، کبھی نہیں سوچے، جو ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ تو ہمارے دل میں بھی ایسا ہی جذبہ آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔